السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ کو رقیہ شرعیہ بتاؤں گا، یعنی دم بتاؤں گا، دعائیں بتاؤں گا، وہ خوبصورتی اور صحت کے متعلق ہیں۔ اکثر لوگ یہ میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت وہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری صحت پہلے بہت زیادہ اچھی تھی، ہماری خوبصورتی بہت اچھی تھی، اب خوبصورتی بھی نہیں رہی اور صحت بھی نہیں رہی۔ آج ہم اس کے اوپر بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کریں گے کہ خوبصورتی اور صحت کے لیے رقیہ شرعیہ کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کیا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ رقیہ شرعیہ دراصل قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے علاج کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی امراض، نظر بد، جادو اور جنات کے اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات ہماری خوبصورتی اور صحت کے لیے رحمت اور شفا ہیں، اور ہم انہیں کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے جو بیماریوں، نظر بد، جادو اور جنات کے علاج کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پاک خود شفا ہے۔ رقیہ شرعیہ اسی شفا کو عملی شکل دینے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں کو لازم پکڑو، شہد اور قرآن۔ اب ہم آتے ہیں کہ خوبصورتی کے موضوع پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیا رقیہ خوبصورتی کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں۔ نظر بد اور حسد انسان کی خوبصورتی، صحت، رزق، شادی اور زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے، یہ پہاڑ کو بھی گرا سکتی ہے۔ نظر بد خوبصورتی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ سورۃ القیامہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ قیامت کے دن خوبصورت اور جاذب نظر چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی فضیلت ہے کہ سورہ قیامہ جو ہے وہ 2 رکوع کی سورت ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی ذات قیامت کے دن جب اس کو اٹھائے گی، جب افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی وہ جاذب نظر ہوگا، خوبصورت ہوگا اور بہت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی بیماری اور نظر بد کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رقیہ کے طور پر پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ آپ خوبصورتی کے لیے اور صحت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے اس کا دم کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے جو ہر قسم کے شر، جادو اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے۔ صحت ہر انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں صحت کے لیے بے شمار آیات ہیں جو رقیہ کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورۃ الفاتحہ رقیہ کے طور پر پڑھنے کی تعلیم دی۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں المعوذات کہلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے۔ اسرائیل کے اندر یہ آیت شامل ہوتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن شفا ہے۔ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیات شفا کہلاتی ہیں۔ یہ دم کر کے پانی اپنے چہرے پر ملا جائے اور اس کو پیا جائے اور اس کے ساتھ نہایا جائے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اس کو اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر، جسم پر پھیرا جائے تو آپ کی خوبصورتی، آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ اب میں آپ کو کچھ دعائیں بتانے لگا ہوں، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری یہ ویڈیو لگا کر آپ اس کو سنیں، اپنے قریب پانی رکھ لیں، انشاءاللہ آپ اس کے بعد اس کو چہرے پر ملیں، ہاتھوں پر ملیں اور جسم پر ملیں۔
اور ہاتھوں پر پھونک مار کے یہ دم سن کے آپ نے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا. کوشش ویسے کریں کہ خود آپ ان دعاؤں کو پڑھیں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسا تو نے میرا ظاہری حسن بنایا ہے ویسا ہی میرا اخلاق بنا دے. یہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن تحتی نورا ومن فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلقی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری سماعت میں نور، میری بینائی میں نور، میرے نیچے نور، میرے اوپر نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور میرے لیے نور کو عظیم بنا دے، اور میرے لیے نور کو عظیم بنا دے. اللہم حسن وجہی، اے اللہ میرے چہرے کو خوبصورت بنا دے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، ہر نفس اور حاسد آنکھ کے شر سے. اللہ تمہیں شفا دے. اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں. دم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں یا قضاء حاجت کے پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے وضو تو آپ کا ہے ہی، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے. یہ دم کر کے آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار کے، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے جسم کے اوپر پھیرنا ہے، پینا ہے اور چہرے پر لگانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے. تو اللہ کی ذات آپ کو پوری کامیابی عطا فرمائے گی، آپ کو خوبصورتی بھی عطا فرمائے گی، اور آپ کو صحت بھی عطا فرمائے گی. کوئی بھی آپ کا مریض ہو اس کو یہ دم سنائیں. یہ دعائیں جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ میری سن لیں یا خود پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہے. دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چونکہ میں بہت ہی محنت کر کے یہ ویڈیو بناتا ہوں، ان کے اوپر محنت کرتا ہوں. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. دوستوں، رشتہ داروں، دوست احباب کے اندر آپ اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.